عزیز دوستو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے اصحاب کا واقعہ شہادت پیش کریں گے کہ کا پس منظر مولانا شفیع عثمانی صاحب کی کتاب شہید کربلا سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعہ ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں۔ جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالی کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا۔ دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد اسلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عوام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی۔ اس وقت
مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابعدار اور دلدادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ حالات میں انقلاب۔ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر و بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے۔ عمارہ ابن الولید اور عمرو بن سعد ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر، مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم۔ یزید نے اس کو مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کو حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ حضرت حسین کا خط اہل بصرہ کے نام۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور سب نے تو اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منظر بن جارد کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کے مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔
ابن زیاد کوفہ میں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورا شہر کو کوفہ میں حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ چوک در چوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا، جس کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہ وہیں سے آواز دی، جو امانت یعنی ولایت کے کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالہ نہ کروں گا اور اس کے علاوہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی، جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس حالت میں اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر اس کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے اور میرے احکام کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔